السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں۔ بیت المقدس کن مذاہب کی مقدس جگہ ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کا قبلہ اول، نمبر 2 عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، اور نمبر 3 یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، اور ان سے کہانی شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اور قرآن پاک میں ایک پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر پہنچا دیا، اور پھر وہ مصر جا کے جو ہے قید خانے میں بھی رہے، اور پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل جب آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ بنی اسرائیل کو مصر سے کیوں نکلنا پڑا؟ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور آپ کو مصر سے نکلنا پڑا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ کرم نوازیاں کی، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آتا ہے۔ نمبر 1 اللہ نے انہیں من و سلوہ دیا، نمبر 2 ان پہ چشموں کی بہتات کر دی، نمبر 3 مچھلیوں کے شکار کا ذکر بھی قرآن پاک سے ملتا ہے، اور نمبر 4 وہیں سے ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس گائے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائیں آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ سب چیزیں اس صندوق میں موجود تھی جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ آج بھی یہود اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی تابوت سکینہ کو تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب وہ تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی میں رکھیں گے تو ان کا مسیح دجال جو ہے وہ دنیا میں آ جائے گا۔ تو اس لیے آج جو ایک حالات آپ نے ہم دیکھے ہیں فلسطین میں، جو حالات اس ٹائم بنے ہوئے ہیں، تو جو ہے یہودیوں کے ٹارگٹ 2 ہیں۔ نمبر 1 مسجد اقصی کو شہید کرنا، نمبر 2 جو ہے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد تابوت سکینہ کو وہاں رکھنا، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب یہ 2 کام وہ کر لیں گے تو پھر دجال جو ان کا مسیح ہے وہ دنیا میں آ جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر سا ذکر تھا بنی اسرائیل کا والوں کا کہ وہ کس طرح بنے اور کس نبی کی وہ امت تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی صحیح جو ہے حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।